کیا بن گئی؟ غلط. اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا زنا کیا ہے؟ غلط. لڑکیوں سے دوستیاں بول لینا پریکٹس ہو جائے گی. غلط. نیٹ پر بیٹھ کے لڑکیوں کو دیکھنا, دلچسپی لینا ان میں, یہ کیا ہے؟ غلط. بول دیا. ولا متخذات اخدان, قرآن نے کہا دوستیاں لگانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں, یہ الاؤ نہیں ہے, ختم. قرآن نے کہہ دیا تمہیں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے, سود کھانے کی اجازت نہیں ہے, سودی بینک میں جاب کی اجازت نہیں ہے, بہن کی وراثت ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں ہے. مرنے کے بعد سب سے پہلے جو میت کا ہوگا نا, قرآن خوانی کو ڈیلے کر دو, وراثت کو ڈیلے مت کرو. ہمارے یہاں صدقات پہ, قرآن خوانیوں پہ زیادہ زور ہوتا ہے, میت کی وراثت تقسیم کرنے پہ زور نہیں ہوتا. حالانکہ اس پہ تو قرآن نے کہیں بھی نہیں کہا کہ جب کوئی مر جائے کرے تو پھر یوں پکاؤ, پھر دیگیں پکا کے غریبوں میں بانٹو. نا 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 نا, قرآن نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. جیسے ہی مر جائے نا کوئی تو اس کی وراثت کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے. وصیت تو بڑے سخت لفظ ہے کہ فوراً تم نے کیا کرنا ہے. مما قل منہ او کثر, ابا نے بڑی جائیداد چھوڑی, تھوڑے سی وراثت چھوڑی, قلیل ہو یا زیادہ ہو, فوراً اس کو کیا کرنا ہے؟ وارثوں کے حوالے کرنا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو دگنا دینا ہے. فإن كن نساء فوق اثنتين, پھر دیکھنا ہے اگر بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہے, فلہن ثلث ما ترک, تو 66% بیٹیوں کو پکڑا دینا, وہ آپس میں ڈیوائڈ کر لیں گے اس کو. باقی 33% کیا کرنا ہے وہ ہم آگے بتا رہے ہیں. کیسا اللہ نے تفصیل سے بتایا نا, کوئی بھی نہیں کرتا یہ. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف, باپ مر گیا, اکلوتی بیٹی ہے اور کوئی نے وارث نہیں ہے, آدھی جائیداد اس کے حوالے کر دو. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ, اگر میت کے سرے سے اولاد ہی نہیں تھی تو 1/3, اگر ان کی اولاد ہے تو 6واں حصہ ابا کو دے دو اور 6واں حصہ اما کو دے دو. یہ تو سارے اللہ احکام بیان کر رہے, کوئی کرتا ہے اس پر عمل؟ 15-20 سال کے بعد جب پھٹے شروع ہوتے ہیں تو مفتی صاحب سے پوچھنے آ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب 1901 میں میرے والد کا انتقال ہوا تھا ہیں, اور اب ہم پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ کس کو کیا ملے گا. تو میں کہتا ہوں آپ کو صرف ثواب ملے گا اور اب کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ وہ اتنی پیچیدہ ہو چکی ہوتی ہے, اتنا پتہ نہیں کیا کیا اس میں مصیبتیں کھڑی ہو چکی ہوتی ہیں. تو کیسے اللہ نے, میں تو جب وراثت کی آیات پڑھتا ہوں میں تو حیران ہوتا ہوں یار, اللہ نے کیسا مالی معاملات میں ہمیں صاف رہنے کا حکم دیا. فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, اللہ فرماتے ہیں اگر میت کے سرے سے کوئی اولاد ہی نہیں ہے تو کسی کا بھی انتقال ہو نا تو سارا وراثت اس میت کے ابا اما کو پکڑا دو. ابا کو 66% دے دو, اما کو 33% دے دو. ابا کا خرچہ زیادہ ہوا ہے نا بیٹے پر, اما کا تو ہوا ہی نہیں, اما پہ تو اللہ نے ڈالا ہی نہیں ہے, پھر بھی اللہ کہتے ہیں اما ہے نا 33% غریبی میں ان کو دے دو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غیر مسلم کہتے ہیں ابا کو زیادہ مل رہا ہے اما کو کم, حالانکہ دونوں برابر ہیں. بھائی بیٹے پر کا سارا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا تھا؟ ابا پہ. اما پہ 1 روپیہ بھی نہیں ڈالا تھا, اما کو پھر بھی فری میں 33% مل رہا ہے. اور ابا جس نے پوری زندگی بیٹے پہ سارا خرچہ کر ڈالا, اس کو اللہ کہہ رہے ہیں اس کو 66% دے دو, اس نے خرچہ بہت کیا ہے. تو اصول لحاظ سے تو اما کا 1 بھی روپیہ خرچ نہیں ہوا, لیکن اللہ کہتے ہیں پھر بھی بہرحال اما ہے تو 33% اما کو بولو بھائی دے دو. اور اب 66% ابا کو ملے گا تو اس 66% کو ابا نے خرچ بھی اما پہ ہی کرنا ہے, جبکہ اما کو جو 33% ملے گا اس میں سے اما نے ابا پہ 1 دھیلا بھی خرچ نہیں کرنا, اور اللہ نے کہا بھی نہیں خرچ کرنے کو. نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ. پھر آگے اللہ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم, یہ سب تمہارے باپ دادے ہیں. لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے فائدہ کا کون ان میں زیادہ ہے, اس لیے جیسے جیسے ہم نے کہا ویسے ویسے دیتے رہو. پھر اللہ کہیں گے, انسان کہتے ہیں اللہ ابا اما کا تو بتا دیا, بیٹے بیٹیوں کا بھی بتا دیا, میاں بیوی کا تو بتایا نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, اگر تمہاری بیگم کا انا للہ ہو گیا ہے تو قرآن خوانیوں کا بعد میں سوچنا بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا. تجہیز و تکفین کر کے دفن میں تو جلدی کرو, جب دفن کر کے آئے ہو تو پھر وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, تمہاری بیوی نے جو چھوڑا ہے تو تمہیں اس میں سے کتنا ملے گا؟ آدھا. آدھی جائیداد تمہاری ہے بشرطے کہ ان کے اولاد نہ ہو. آدھی تمہاری پھر آدھی بیوی کے بھائیوں کی, سالوں کی, جن کے ساری زندگی آپ ان کو سالہ سالہ کہہ گے تو آدھا ان کو ملے گا. اور اگر بیوی کی اولاد ہے فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تو تمہیں 1/4 ملے گا, اور 75% بولو
کہاں چلا جائے گا؟ تمہاری بیوی کے بچوں میں چلا جائے گا. پھر تمہارا حصہ کم ہو گیا کیونکہ اولاد کو پہلے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, اور تمہارا اگر اِنَّ لِلَّهِ ہو گیا, تمہارا اگر اِنَّ لِلَّهِ ہو گیا تو پھر 1/4 تمہاری بیوی کو ملے گا. اگر اولاد نہیں, اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ اس کو دے دو. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً, اور اگر کوئی بندہ ایسا مرا ہے جس کے نہ ابا نہ اماں نہ اولاد, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, بھائی ہے اس کے, ماں شریک بھائی, فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, تو پھر ان کو 2/3 ملے گا. کیسی ڈیٹیل اللہ نے بیان کی, سب احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, دیگوں کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ مرنے کے بعد فوکس کس کو کیا جا رہا ہے؟ دیگ. دیگیں بٹوائی جا رہی ہیں, وہ غریب کھا رہا ہے بوٹیاں. آج وسیم بھائی دنیا سے چلے گئے, زبردست مزہ آ رہا. یہی ہوتا ہے. یہ دیگیں ویگیں نہیں, میت دیگیں جو ہے یہ ولیمہ ہے, ولیمے پہ میت پہ کھانا کھلانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. صدقہ جاریہ میں صدقہ کرو, چپکے سے کسی غریب کو پیسے دے دو, یہ نہ بتاؤ کہ میرے ابا مرے اس لیے دے رہا ہوں. بس دل میں صدقے کی نیت کر کے کسی غریب کو پیسے دے دو, نیت یہ کرو کہ اس کا ثواب ابا کو پہنچے. غریب کو بتاؤ گے, وہ کہے گا اللہ فلاں کے ابا بھی مر جائیں, وہ تو اس سے بڑا سیٹ ہے. کھلانا, ہدیے دینا, یہ خوشیوں کی سنت ہے, یہ میتوں پہ سوٹ نہیں. مذہب کو بدنام کر رہے ہیں ہم لوگ. غیر مسلم بولے گا یار تمہارے بیٹے کی شادی تھی تو بھی وہی مرغا پکایا تھا, ابا کا انتقال ہوا تو بھی وہی مرغا. میں اس پر ایک دلچسپ لطیفہ سنا دوں, پھر بیان ختم کرتا ہوں. ایک آدمی جو تھا نا, اس نے کہیں ہمارے بیان سنے ہوں گے یا علماء کے بیان سنے گے, اس نے تہیہ کر لیا, اس کے والد کا انتقال ہوا, اس نے تہیہ کر لیا کہ میں دیگے نہیں پکاؤں گا, نہیں کھلاؤں گا. میرے ابا دنیا سے چلے گئے, بس میں روؤں گا, اللہ سے مغفرت کی دعا مانگوں گا, حسب توفیق کہیں صدقہ خیرات کر دوں گا, یہ دیگے شیگے میں نہیں پکاؤں گا. تو لوگ کہاں چھوڑتے ہیں, لوگ کہاں چھوڑتے ہیں. لوگوں نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا, مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, وہابڑا ہیں, یہ ہیں وہابڑے خشکے, تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا تھا دنیا میں, تو اس کے لیے 6 دیگے نہیں پکا سکتا. بھائی باپ نے جتنا کیا تھا نا اس کے حساب سے تو 6 دیگے بھی کچھ نہیں ہے. اس کے حساب سے تو میرے بھائی سارا دن بھی لنگر کھلاتے رہو گے, باپ کا حق ادا نہیں ہوگا. تو اب وہ تو دعائیں ہیں اور چپکے سے صدقات و خیرات ہے اس کے لیے. اور تمہیں کس نے, اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ باپ کے لیے ان کم بختوں کو دیگے کھلاؤ, ٹھیک ہے نا, جو تمہیں تانے دے رہے ہیں. لیکن پبلک چھوڑتی نہیں ہے, تو پبلک نے اس کو تانے دینا شروع کیے. ابے تیرا باپ دنیا سے چلا گیا, یہ خشکا, یہ وہابڑے, اور یہ جو بھی تانے فرقہ پرستی کے دیے جاتے ہیں, خشکے, ان کی تو قسمت میں کھانا ہے ہی نہیں. ان کے تو گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ویسے ہی بھوکا ننگا رکھا ہوا ہے. تو ایسے ایسے عجیب عجیب تانے نا. تو وہ بیچارہ تانوں, سب تانے تو انسان پہ اثر ہوتے ہیں. تو اس نے ایک چال چلی, اس نے بولا بھائی ٹھیک ہے, لوگ مجھے کنجوس کہہ رہے ہیں نا, تو میں اس کنجوسی کے تانے کو بھی دور کروں گا, لیکن انہوں نے جو مجھے اذیت دی ہے نا اس کا بھی جواب دوں گا. اس نے تیجے پہ بلا لیا سب کو, بولا آ جاؤ بھائی لنگر ہے. اب ہمارا تو اپنا اسٹائل ہے نا, پھر اس کا یہ والا اسٹائل نہیں تھا. اگر وہ مجھ سے پوچھ کے جاتا نا تو پھر اور زیادہ لوگوں کو ذلیل کر سکتا تھا. وہ میں اس کو بتاتا اس طرح کرو, لیکن خیر اس نے کیا کیا, اس نے پبلک کو بلا لیا, جو تانے دے رہے تھے بلا لیا سب کو. مرغے شرغے پکائے, بڑی لش پش قسم کی قورمہ بریانی پلیٹیں لوگوں کے سامنے رکھ دی. اب لوگ ایک دم جیسے ہی کھانے کے لیے لوگوں نے نوالا ڈالا ہے نا برتن میں, وہ روٹی کا لقمہ اور بوٹیاں اٹھائی ہیں, منہ کے قریب لے کر آیا, اس نے کہا ایک دم اسٹاپ, 1 سیکنڈ میری بات سن لیں. لوگوں نے کہا جلدی بتاؤ بھائی, میت کو عذاب ہو رہا ہے نا قبر میں. یہی جذبہ ہوگا لوگوں کا, میت کو کیا ہو رہا ہے, کچھ ایسا ہوا نہیں ہے میں اپنی طرف سے, لیکن جذبات یہی ہوتے ہیں لوگوں کے کہ بھائی میت کو کیا ہو رہا ہے, عذاب ہو رہا ہے, ہم یہ جب کھائیں گے تو وہ عذاب وہاں سے, یہی مطلب ہے نا کھلانے کا. اور کیا مطلب ہے کہ ہم جب کھائیں گے تو اس کو فائدہ ہوگا, تو یہ مطلب ہوا کہ ہم نہیں کھائیں گے آج ہم تو فائدہ نہیں ہوگا. تو لوگ پریشان کہ یار تیرے ابا عذاب قبر ہو رہا ہے اور تو ہمیں کھانا نہیں دے رہا. اس نے کہا 1 منٹ تھوڑا سا صبر کرو. لوگوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو میرے باپ کا انتقال ہو گیا, باپ سے کس کو محبت نہیں ہوتی, تو میرے منہ میں تو دال کا نوالا نہیں اتر رہا غم سے. جس کی میت ہوتی ہے نا بیچارہ دال نہیں کھا سکتا, میرے منہ میں تو دال کا نوالا نہیں اتر رہا غم سے, میری یہ شدت ہے. اور تم کم بختو میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, چلو بسم اللہ کرو, چلو کھاؤ.
لوگوں نے کہا کمبخت اب ہمیں کھانے کے قابل. دوبارہ سناتا ہوں دوبارہ. یہی ہوتا ہے جب آپ کسی کی میت پہ دیکھ پکائیں نا تو بالکل اسی طرح اسٹائل میں کہا کریں ان کو, بالکل یہی اسٹائل ہونا چاہیے. بلکہ ایک اور موقع پہ یہ اسٹائل ہونا چاہیے, وہ بھی میں بتا رہا ہوں. یہ پھر میں نے نسخہ ہر جگہ فٹ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ بوٹیاں اس منہ کے قریب, ٹھیک ہے نا, بالکل منہ کے قریب ہے بوٹیاں, اور ابھی منہ میں ڈالنے والے ہیں. کہہ رہے ایک منٹ رکو. کہہ رہے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, غم سے میری حالت نڈھال, میرے گھر میں رونا دھونا چل رہا ہے, مجھ سے تو مسور کی دال بھی حلق میں نہیں اتر رہی, اور تم میرے گھر بیٹھ کے مرغے کھانے آ گئے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو کھاؤ. ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں لوگوں میں تھوڑی سی غیرت تھی تو وہ رک گئے کہ یار کمبخت تو نے ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا کا ہے. فرمایا آج اگر کوئی ایسا کرے لوگ کہیں گے تو جو مرضی کہہ دے ہمیں, ہم کھائے بغیر نہیں جائیں گے. سمجھ رہے؟ فرمایا کہ اگر وہ روکنے کے بجائے جا کے لوگوں کے منہ سے نوالا چھیننا شروع کر دے, لوگ انگلیاں چبا کے کھا جائیں گے یہ سالے ثواب کے لیے. کہیں گے کوئی بات نہیں, یہ بھی سنت ہے, کھا جاؤ اس, انگلیاں چبا کے کھا جائیں گے, وہ چھوڑیں گے نہیں.